ہم اجالوں کے پیغام پر ہیں، ہم اجالوں کے پیغام پر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے۔ آج ہماری حالت یہی ہو گئی، ریوڑ کی شکل میں ہم ہیں، جدھر چاہے امریکہ لے جائے، جدھر چاہے روس لے جائے، اور روس امریکہ کو تو جانے دیجئے جہنم میں، جدھر چاہے ہمارا گھر کا جو شیطان ہے لے جائے، شوہر جدھر چاہے بیوی کو لے جائے، بیوی صحابہ جدھر چاہیں شوہر کو لے جائے، روزانہ ان کے لیے میچنگ کلر چاہیے، روزانہ ان کے لیے کوئی نیا ماڈل چاہیے، روزانہ ان کے لیے نیا ڈیزائن چاہیے، اور شوہر صاحب شوہر نامدار تو فدا ہیں بیوی پر، ابا کو چھوڑ دیا، اماں کو چھوڑ دیا، ان سے کیا لینا دینا، بس پال دیا بڑھا دیا، اب کیا ضرورت پڑی ہے ان کی، بڈھے ہو گئے اپنا دیکھنے والے۔ یہ نتیجہ ہے اسی بدتہذیبی کا جو امریکہ سے لائی گئی ہے، کہ وہاں پر جب ماں باپ بڑے ہو گئے ان سے کہا کہ بس اب آپ رخصت ہوئیے یہاں سے، ان کو کہیں ڈال دیا ہاسپٹل میں، اب وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کبھار مہینے میں پہنچ گئے، ایک پھول کا جو ہے مالا جا کر دے دیا، یہ بہت بڑا ان کا احسان ہو گیا اگر انہوں نے خیال کیا۔ جب ہم اس تہذیب کو قبول کریں گے اور اس کے اثرات لیں گے تو ہمارے گھروں میں بھی پھر یہی ہوگا، ہمارے گھروں میں بھی لوگ اپنے بیویوں کے تو بندے بن جائیں گے، غلام بن جائیں گے، وہ آگے آگے چل رہی ہیں یورپین لباس میں اور سمجھ رہی ہیں کہ اب میں فخر کے ساتھ چل رہی ہوں۔ ہمارے ایک عالم صاحب نے بڑی مزے کی بات کہی، دل لگتی بھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یورپین لباس ہے کہ وہ گھٹنوں کے اوپر چلا جا رہا ہے، یہ سب بھی کھلا ہوا ہے، اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنی حکومت قائم کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس کے بعد بنی امیہ کے دور میں، تو وہ عورتیں جو باندی بنائی جاتی تھیں، یعنی دوسروں ملکوں سے جب جنگ ہوتی تھی اور جب جنگ میں گرفتار ہو کے مرد بھی آتے تھے عورتیں بھی آتی تھیں، تو باندیوں کا لباس آزاد عورتوں کے لباس سے مختلف ہوتا تھا، اور باندیوں کے لیے پردے کے وہ حدود بھی نہیں رکھے گئے تھے، تو باندیاں جو گرفتار کر کے لائی جاتی تھیں ان کا سر بھی کھلا رہتا تھا، گلا کھلا رہتا تھا اور ٹانگیں کھلی رہتی تھی، ایک چھوٹا سا لباس اپنا معمولی کپڑا ہونے کی وجہ سے وہ یہ پہنا کرتی تھی۔ اور کیونکہ اکثر جب اسلام نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کو کرش کر دیا اور ان دونوں پر قبضہ کر لیا تو یہیں کی باندیاں زیادہ تر آئیں اور ان کا یہ لباس رہا، یہ لباس ان کے ہاں فخریہ قبول کر لیا گیا اور قومی طور پر لباس بن گیا اور چل پڑا۔ تو حقیقت میں وہ باندیوں کا لباس ہے جو مسلمان حکومت میں ذمہ تھی، آج وہ اس وقت کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ لباس سمجھا جا رہا ہے، اور مسلمان بھی پھر اس لباس کو پہن کر بڑا فخر محسوس کر رہا ہے کہ صاحب یہ لباس ہے، اس میں ہم اپ ٹو ڈیٹ معلوم ہوتے ہیں، کلچرڈ معلوم ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ معلوم ہوتے ہیں، ایڈوانس معلوم ہوتے ہیں، ورنہ تو اگر صاحب آپ نے وہ لباس اور برقع سرقہ پہن لیا تب تو پھر یہ رجی لباس ہو گیا۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ دیہاتی ہیں، کوئی دقیانوسی ہیں، تہذیب سے موجودہ تمدن سے ناواقف۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، عرب نوجوانوں کا، ان کا یہ حال ہے۔ تو اب گویا بیوی کے غلام ہیں، بیوی صاحب آگے آگے چل رہی ہیں، پیچھے شوہر صاحب بچے کو بھی لیے ہیں، باسکٹ کو بھی لیے ہوئے ہیں، جو خرید رہی ڈال رہے ہیں، تو وہ باندی بنی پہلے، پھر یہ ان کے غلام بن گئے، تو اب دونوں باندی غلام مل کے اپنے کام کر رہے ہیں، اور جب یہ باندی غلام خود ہی اس کے لیے تیار ہیں تو اب ان میں آزاد کون ہوگا؟ اور جب آزاد نہیں ہوگا تو عزت نفس کہاں پائی جائے گی؟ خودی اور خودداری کیسے باقی رہے گی؟ تو یہاں کا جو اس وقت کا ماحول ہے، اس ماحول میں بڑے سنگین پہلو ہیں جس کو ہم لوگ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھیں کیسی راحت ہے، خوب اچھی چوڑی چکلی مسجدیں ہیں، کیسے عمدہ قالین ہیں، کیسے ٹھاٹ باٹ ہیں، گاڑی کیسی عمدہ چلتی ہے، کیسی شاندار ہے، آرام دہ ہیں۔ جی نہیں، مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ جہنم ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جہنم کی تیاریاں ہیں، یعنی یہاں پر جس نظام زندگی کو ہم قبول کر رہے ہیں یہ نظام زندگی تباہیوں کو لے کر آئے گا، آج نہیں تو کل لے کر آئے گا۔ یہ کوئی پیشین گوئی تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن تاریخ کا جس نے بھی مطالعہ کیا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جب بھی یہ باتیں پیدا ہوئی ہیں تو اللہ کا عذاب آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ فرمایا کہ جب بھی ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈھیل دے دیتے ہیں وہاں کے عیاشوں کو، اور وہ اس میں خوب فسق و فجور کرتے ہیں، خوب معصیتیں برپا کرتے ہیں۔ جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا فیصلہ نازل ہوتا ہے اور ہم اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں، مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے جو فرمائی ہے تو کیا یہ غلط ہو سکتی ہے؟
اور کیا پھر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کی تیاری نہیں ہو رہی؟ غفلت، دین سے غفلت، انسانی تعلقات سے غفلت، امت مسلمہ کی پوری برادری سے غفلت، نفسی نفسی کا عالم، ہر شخص اپنی فکر میں ڈوبا ہوا ہے، ہم کو اپنا کمانا ہے اور کھانا ہے اور معیار زندگی بڑھانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسراف کی وہ حدیں جن کا تصور شاید مامون اور ہارون رشید بھی نہیں کر سکتے تھے. یعنی وہ بھی خرچ کرتے تھے لیکن ان کے یہاں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو سب سوارت کر دیتے تھے. یہاں کپڑے پھینک دیے، قالینیں پھینک دیں، کھانا روزانہ پھینکا جاتا. کتنی بڑی مقدار پھینکا جاتا، کھانا پھینکا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں، یاد رکھیے. اگرچہ ہر شخص مبتلا ہے، صاحب کس کو دیں؟ آپ نے پکایا کیوں زیادہ؟ کیوں آپ مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ نہیں آپ کے لیے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو فخر کی بات ہے، دیکھیے یہاں ماشاءاللہ 5 آدمیوں کی دعوت ہوتی تو 50 آدمیوں کا کھانا پکتا ہے، بڑے فخر سے لوگ بیان کرتے ہیں. یہ فخر جاہلی ہے، یہ جاہلیت کے زمانے کی یادگاریں. جاہلیت میں بھی ایسے ہوتے تھے، ایک آیا نے ایک اونٹ مار کے گرا دیا اور صاحب پورے قبیلے کو دعوت بھی دے دی گئی اور کبھی 2 ہی آدمیوں کے لیے کر دیا اور بڑا فخر اس پر. بالکل وہی کیفیت اس وقت قائم ہے. یہ دور جاہلیت کی یادگاریں ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں. ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے ان سب باتوں کو مٹا دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ ہر چیز کا خیال رکھو اور اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرو. وہ یا تمہارے پاس بہت زیادہ ہو رہا ہے، سنبھل نہیں رہا ہے اور تم چاہتے ہو 25 جوڑے رکھو اور اتنی کاریں رکھو، تو بابا کیا مصیبت آئی ہے کہ اتنا رکھو؟ ہر شخص کی زندگی گزر جاتی ہے قناعت کے ساتھ بھی. تھوڑا سا رکھو، اس کے بعد سارا اسلام پہ صرف کرو، اسلام کی خاطر لگا دو، افغانستان میں بھیج دو، فلسطین میں روانہ کر دو. دیکھو، تلاش کرو، خود سفر کر کے جاؤ افریقہ کے علاقوں میں، وہاں دیکھو کہ مسلمان کس کس چیز کے محتاج ہیں. غیر مسلموں کو بھی دو، تالیف قلب کے لیے، ان کے دلوں کو اسلام کے لیے موہ لو. کیا عیسائی مشنریاں کروڑوں کی مالیت آج غیر عیسائیوں پر صرف نہیں کر رہی؟ آپ کے ہندوستان کا وہ علاقہ جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کرناٹک، کیرالہ، تامل ناڈو، اس کے ایک چپے پر عیسائی مشنری کی اسکول، ان کے سینٹرز، اور کروڑوں کی مالیت جو ویٹیکان سے آ رہی ہے، صرف کی جا رہی ہے. ایک گاؤں میں اس کے مراکز بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے ہی بچے پھر وہاں جا کر، کیونکہ ہم کو اچھی انگریزی بھی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے بھی ہم بےتاب ہیں. وہی لندن پہنچنا ہے، امریکہ پہنچنا ہے، آخری معراج تو وہیں ملے گی. اللہ کے رسول کو تو آسمانوں میں ملی، ہم لوگوں کو امریکہ میں ملے گی معراج. تو وہاں جانا ہے اور وہاں جانے کے لیے انگلش اسپیکنگ اور رائٹنگ کی صلاحیت ہونی چاہیے. لہذا کرسچن اسکول میں داخلہ ہونا چاہیے، انگلش میڈیم اسکول میں. اور وہاں سے جب فارورڈ قسم کی ہم انگلش بولنا شروع کر دیں گے تب پھر اس کے بعد تو ہماری منزلیں آسمانوں سے باتیں کریں گی. پھر ہم کس کو خاطر ملائیں گے؟ یہ بھی محض دھوکہ اور ایک بھول ہے. زبانوں کو سب کو استعمال کیجیے، ہر زبان پڑھیے، لیکن اس لیے پڑھیے کہ ساری دنیا کو تسخیر کر لینا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ بہت بنیادی اور ظاہری امراض ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے امراض ہیں، جن میں خاص طور پر عورتوں کی بے پردگی، عورتوں کی بے حیائی. برقع ضرور ہے لیکن وہ بھی اس کے کچھ حدود ہیں، کہیں ہے کہیں پھینک دیا گیا اتار کے. ہوٹلوں میں جائیے، اتفاق سے ہم لوگوں کا قیام ہوٹل میں کروا دیا گیا. ہم نے کہا ان لوگوں سے بھائی ہم لوگ یہاں رہنے کے عادی نہیں کہیں اور، لیکن صاحب وہ سمجھتے ہیں اکرام اسی میں ہے. خیر اب اس اکرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا مناظر نظر آتے ہیں. تو ہر جگہ کے ہوٹلوں میں، لیکن یہاں زیادہ ہی ہے، کچھ ڈھیل بھی زیادہ ہے، آزادی دے دی گئی ہے، ہر طبقے کے لوگ چلے آ رہے ہیں. خاص طور پر انگریزوں کی ٹولیاں عورتیں ہیں، اور وہ عورتیں بعض وقت دیکھ کے خیال ہوگا کہ صاحب یہ تو انگریز ہیں، لیکن عربی زبان کے الفاظ کانوں سے ٹکرا رہے ہیں. ارے ہماری مسلم بہنیں ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ ان کو دیکھ کے پہچانا نہیں جا سکتا ہے. اگر واقعتاً یہ لباس ترقی کا ہوتا تو صاحب اس ترقی پر ہم بھی داد دیتے، لیکن ہم کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تنزلی کا سبب ہے. یہی سبب ہے کہ جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کو لبنان میں کتے اور بلیاں کھانی پڑی تھی. یہی سبب. اگر وہ عزت نفس رکھتے ہوتے تو یہ دن نہ آتا. اور آج اللہ کا فضل ہے کہ فلسطین کے اندر جو نوجوان 14 سال کے 15 سال کے پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں وہاں کی فورس کا، یہ ہیں جو عزت نفس رکھنے والے ہیں، یہ خودداری رکھنے والے نوجوان، یہ ہیں جو اسلامی الخیال ہیں. اگرچہ ساری حکومتیں مل کے یہ چاہ رہی ہیں کہ کچھ اور اس وقت نمائندے کھڑے کر دیے جائیں اور اس کے نتیجے میں وہاں پر جو تحریک چل رہی ہے اس کو کرش کر دیا جائے، کچل دیا جائے،
اس لیے کہ وہ تحریک ان کے حق میں نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ ابھر گئی اور اس کے ہاتھ میں طاقت آ گئی, ہمارا کیا بنے گا؟ وہ تو اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے, اور ہم لوگ اسلام کو چاہتے نہیں, ہم کو تو قومیت عربیہ چاہیے. لہذا وہ ایسوں سے ڈرتے بھی ہیں, اور ان کی اصل جو خبریں ہیں ان کو چھپاتے ہیں, اور لیڈر ان کو بنا کر پیش کرتے ہیں جو لیڈر ہمارے نہیں ہیں, کسی اور کے ہوں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ ترقی سمجھ کر لوگ آگے بڑھے تھے, ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا, کبھی روس کے کبھی امریکہ کے, اور حکومتوں نے نہیں, ہم اور آپ نے. حکومت کو صرف ملامت نہیں کی جا سکتی, ملامت ہماری لیے ہے. خود ہم اپنے کو ملامت کریں. ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں کیا اصلاح کی؟ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ماشاءاللہ بھٹکل کا جہاں تک تعلق ہے پردے کا بڑا اہتمام نظر آتا ہے, لیکن سنا ہے, میں نہیں جانتا, مجھے حقیقت حال نہیں معلوم کہ صاحب وہاں تک تو یہ پردہ رہتا ہے, اور اس کے بعد جب ذرا عرب کی سرزمین پر قدم رکھا گیا تو پھر ایڈوانس ہونے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے, اور برقع کبھی اتر بھی جاتا ہے, یا وہ احتیاط نہیں رہتی, یا کم از کم لباس میں گھر پہ ہے تو لباس کی آزادی رہتی. یہ بات بہت نامناسب ہے. اللہ نے آپ کو جو معیار عطا کیا ہے, جو تحفظ نصیب فرمایا ہے, اور اب تک جو چیز ایک چلی آ رہی ہے, اسی کو قائم رکھیے کہ اسی میں عزت ہے, اسی میں سربلندی ہے, اور اسی میں نسبت محمدی قائم ہے. لہذا ایک طرف تو اس بات کا پورا خیال رہے کہ ہمارے اسلاف کا جو ورثہ ہے وہ ورثہ محفوظ رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اس سرزمین کے تعلق کی جو نسبت ہے وہ نسبت ہماری زندہ اور تابندہ رہے. اور ہم لوگ جب بھی یہاں چلے پھریں تو ہم یہ تعریف نہ کریں کہ پارک اچھا ہے, سڑک اچھی ہے, ہم یہ کہیں کہ یہ وہ زمین تھی جہاں سے خالد بن ولید گزرے, یہ وہ زمین تھی جہاں فلاں صحابی آئے تھے, یہ وفد عبد القیس کی زمین. بحرین سے وفد عبد القیس پہنچا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ہم اس کا جب تعارف کرائیں تو اس نام سے کرائیں. کیا معنی ہوتے ہیں دبئی کے اور شارقہ کے, اور اس کی یہ ساری اسٹیٹس بے بنیاد اور بے حقیقت. اسلام ان حدود کو تسلیم نہیں کرتا ہے. اسلام عالمی مذہب, سب کو جوڑا تھا اس نے, ان ظالموں نے توڑ دیا اور خلافت عثمانیہ کے پرخچے اڑا دیے. یہ مجرم ہے تاریخ کے. تو ہم اور آپ جب تعارف کرائیں گے تو اس حیثیت سے نہیں کرائیں گے. ہم اور آپ جب تعارف کرائیں گے تو صاف طور پر یہ کہیں گے اللہ کی زمین ہے یہ, اور اللہ کے رسول کی زمین ہے, ان کے نام الاٹ کی گئی ہے. جو یہاں پر بدکاری کرے گا, فسق و فجور کرے گا, اس کو فنا ہو کر رہنا ہے, اس کو مٹنا ہے, اس پر عذاب الہی برس کر رہے گا. یقین ہے مجھے خداوند قدوس کا کہ یہاں پر یہ چیز چلنے والی نہیں. آج نہیں تو 10 سال کے بعد, 25 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عمارتیں چرچرا رہی ہوں, سڑکوں پر ویرانی ہوگی, شیشہ ٹوٹ چکا ہوگا, دھواں اٹھ رہا ہوگا. کیا لبنان میں یہ نہیں ہوا؟ لبنان جس کو درۃ الشرق کہتے ہیں, وہ اس مشرق کا موتی تھا, لیکن لبنان کو کیا ہو گیا؟ اس کی سڑکوں پر دھواں اٹھتا رہا. کس طرح سے فلسطینیوں کو مارا گیا, کس طرح آپس میں خود مسلمانوں نے اور کہیں عیسائیوں نے جنگیں کی اور شیشوں کو توڑ دیا اور بموں سے اڑا کر رکھ دیا. یہ سب کیا ہوا؟ صرف یہ واقعات نہیں ہیں جو اچانک پیش آ گئے, یہ تقدیر الہی کی وہ ریل ہے جو چل رہی ہے. اور یہی ہر جگہ ہوگا جہاں پر بھی معصیت ہوگی اور فسق و فجور کو رچایا جائے گا. اگر وہاں روس کی سرزمین پر زلزلہ آتا ہے اور ایک ہی وقت میں 50,000 کہنے والے کہتے ہیں نہیں 3 لاکھ انسان, پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے. تعداد کو کم کر کے دکھایا جاتا ہے, اور 3 لاکھ بھی میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی کچھ اخباری رپورٹوں ہی کے پیش نظر کہہ رہا ہوں. وہ خداوند قدوس جو ایک لمحے میں, یہ گلاس جو ہے مجھے دیر لگے گی اس کو ہلانے میں اور اس کو توڑنے میں, اس کے لیے دیر نہیں لگتی. چشم زدم نے پتہ چلے گا کہ سارا علاقہ دھس گیا زمین. اس پر فخر نہ کیجیے, اس کو اصل نہ بنائیے. اپنی آخرت کو دیکھیے, اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیے, ان کے دامن کو تھام لیجیے, اور یہ طے کر لیجیے کہ یہاں جب تک رہنا ہے تو یہاں سے جو کچھ بھی ملے گا اللہ کے حوالے کر دیں گے, اللہ کے حوالے کر دیں. اور اللہ کے حوالے کرنے کے لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اس میں یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چندہ لینے والا فلاں آگے ہرگز نہ دیجیے, کسی چندے والے کو نہ دیجیے. آپ خود جائیے, دورہ کیجیے, دعوت کے کام کو لے کر اٹھیے, دعوت میں لگائیے, تبلیغ میں لگائیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ علاقوں میں جائیے. بھٹکل کے آس پاس کتنے علاقے ہیں جہاں پر غریب لوگ ہیں, جہاں پر ایشان حال لوگ ہیں, جہاں پر مسجدیں نہیں. آپ کے یہاں ماشاءاللہ دبئی کی نقل کی جا رہی ہے مسجدوں کے بنانے میں. ہم ایسی مسجد بنا کے دکھائیں گے. یہ جاہلیت ہے, یہ اسلام نہیں. سن لیجیے صاف طور پر, یہ جاہلیت ہے, اسلام نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تھا لوگوں سے, اے لوگو
ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے کہ مسجدوں کو منقش کیا جائے اور زیبائش اور آرائش کی جائے. پھر یہ کہا کہ اے لوگوں لیکن تم مان کے نہیں رہو گے، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر چل کر اپنی مسجدوں کو بہت منقش اور خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگے رہو. گویا آباد کرو گے قالینوں سے اور ویران کر دو گے ہدایت سے. ہدایت نہیں ملے گی مسجد میں. مسجد میں صرف دولت کے کچھ مظاہر نظر آ جائیں گے. تو مسجد سادی بنا لو، اچھی بنا لو، وسیع بنا لو. لیکن اور جو علاقے ہیں، کیا کرناٹک کی پوری سرزمین ایک دہکتی ہوئی جہنم میں اس وقت نہیں ہے؟ ایک طرف ہندوؤں کی یلغار ہے. اس میں بھی یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ عافیت میں نہیں ہیں. ساری پارٹیوں اور تنظیموں کی نگاہیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں. بھٹکل کے آس پاس وشو ہندو پریشد ہو، جنسنگھ ہو، RSS ہو، یہ سارے لوگ، اور وہ منتظر ہیں کہ اچھا لے آنے دو، ابھی لے آنے دو ان کو، جب کروڑ کی ہو جائے گی تب حملہ کریں گے. وقت ذرا ابھی انتظار کرنا ہے، ابھی کم آئی ہے، ابھی اور آ رہی ہے، آنے دو. یہی ہوا ہے گجرات میں، یہی ہوا ہے میرٹھ میں، یہی ہوا ہے ملیانہ میں، یہی ہوا ہے مظفر نگر میں، یہی ہوا ہے کھتولی میں، یہی ہوا ہے مراد آباد میں. جہاں ہوا ہے وہاں یہی ہوا ہے. تو یاد رکھیے کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ اپنے لیے کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی رام پرساد کے لیے آپ جمع کر رہے ہو. اللہ ہم کو محفوظ رکھے اس دن سے محفوظ رکھے. لیکن کب کام آتی ہے؟ شاہجہاں نے لال قلعہ بھی بنوایا اور جامع مسجد بنوائی. کون سی چیز باقی رہی؟ جامع مسجد آج محفوظ ہے، وہاں نماز ہو رہی. لیکن لال قلعے پر جھنڈا کس کا لہرا رہا ہے؟ تاج محل بھی بنوایا. تاج محل کس کے ہاتھ میں ہے آج؟ تو جو چیز نفس کے لیے بنائی گئی وہ چیز مٹ گئی. جو چیز اللہ کے لیے بنائی گئی باقی. آپ بھی جب اللہ کے لیے بنانا شروع کر دیں گے، مدرسے بنائیے، مسجدیں بنائیے، اسکول بنائیے، ادارے بنائیے، تحقیق و تصنیف کے مراکز بنائیے، دین کے دعوت کے لیے لوگوں کو اٹھائیے. وہ نوجوان جو جا نہیں سکتے ان کو پیسہ دیجیے کہ تبلیغ میں نکلو، دین کا کام کرو، اٹھو، پورے علاقے کو اٹھا دیجیے. انشاءاللہ اللہ کی برکت اور نصرت ایسی ہوگی کہ بھٹکل پورے کرناٹک نہیں، مجھے یقین ہے کہ کیرالہ اور تامل ناڈو پر حکومت کرے. دین کی وہ حکومت نہیں جو سیاست والی ہوتی. آپ کر سکتے ہیں. اللہ نے یہ موقع دیا، اس موقع کو ضائع نہ کیجیے. اگر چند لوگ جو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں سر جوڑ کر بیٹھتے تھے، اگر وہ سندھ اور ہند فتح کر سکتے ہیں، اگر وہ اسپین تک پہنچ سکتے ہیں، تو کیا آپ نہیں پہنچ سکتے؟ کیا خدا نے آپ کے پیر توڑ دیے؟ کیا آپ کے لیے خدا کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ لوگ نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے. تو 2 صوبوں کو لے لیجئے، ایک صوبے کو لے لیجئے اور ایک صوبے میں یہ طے کر لیجئے کہ جال بچھا دینا ہے اپنی اسلامی نظام کا، اسلامی تحریک کا، اسلامی جذبات کا، اسلامی تعلیم کا، اسلامی زبان کا، اسلامی کردار کا، خاموشی کے ساتھ، جس کا شہرہ زیادہ نہ ہو. اخبارات میں بیانات دینے کی ضرورت نہیں. آپ خاموشی کے ساتھ انٹیریئر میں جائیے، ایک ایک گاؤں کو دیکھیے، ایک ایک شہر کا جائزہ لیجئے، کیا مسلم آبادی ہے، کیا مسائل ہیں ان کے. ایک ایک آدمی ذمہ لے لے کے انشاءاللہ چھپر کی طرح کی 10 مسجدیں بنوا دوں گا، 10 ادارے قائم کروا دوں. دیکھیں کتنے بچے ہیں. آج ہماری 80% آبادی ہے جن کی تعلیم کا نظم ہندوستان میں نہیں. مسلم 80% آبادی. ابھی اتنے ادارے قائم ہونے کے بعد بھی 20% کو کور نہیں کیا گیا. اور جو دینی مدارس کا بڑا ایک ہنگامہ ہے، حالانکہ 1 فی 1000 بھی مشکل سے ملیں گے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اتنا بڑا خلا ہے جو ابھی ہمارے ہاں موجود ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک ایک فرد خود یہ ذمہ لے کہ میں خود پہنچوں گا تبھی قدر ہوتی. یوں قدر بھی نہیں ہوتی. خود ہمیں جانا ہے، علاقوں میں پہنچنا ہے، محنت کرنی ہے، وہاں دین کی دعوت دینی ہے، اس کے بعد اندازہ لگانا ہے، رپورٹ تیار کرنی ہے اور اس کی روشنی میں خود ہی کام کرنا ہے، اپنی نگرانی میں کروانا ہے. اور اس کے بعد جتنا بھی کام ہم کر سکیں اس کو پھیلاتے چلے جانا ہے. ایک علاقہ پھر ایک علاقہ، ایک محدود علاقہ 10 مائل کا لے لیا، اس میں ہم کو کام کرنا ہے. جب اس سے فارغ ہو جائیں گے 10 مائل اور لے لیا، آگے بڑھتے چلے جانا ہے. تو یہ اگر نظام بن جائے. ابھی بھٹکل جو مجھے جانا ہوا تھا تو میں نے خاص طور پر وہاں اس پر توجہ دلائی اور ماشاءاللہ لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا، پسند کیا کہ یہ بات ہونی چاہیے کہ اس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھیں. یعنی قومیت نہ ہو. دیکھیے عرب بھی اس حیثیت سے کبھی کبھی مارے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے بھٹکلی بھائیوں میں بھی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ نوائتی برادری، ہماری برادری کا نعرہ جاہلیت ممقوتہ ہے، گھناؤنی جاہلیت ہے. برادری کو بالکل ترک کر دیجیے. برادری کیا چیز ہوتی ہے؟ ہماری برادری اسلامی برادری، محمدی برادری، ایمانی برادری. ہر مسلمان جس کے قلب میں لا الہ الا اللہ، اس کو سینے سے لگا لیجیے، اس کو سینے سے لگا لیجیے. آپ کے یہاں مشیرے بھی رہتے ہیں، آپ کے یہاں اور لوگ بھی رہتے ہیں، ان کو اپنے سینے کی گرمی دیجیے، ان کے اندر محبت کا جو ہے ان کو محبت کا جام پلا دیجیے.
اور ان کو بتائیے کہ ہم سب کے لیے ہیں اور ہم سارا کام کرنے کو انشاءاللہ تیار ہیں۔ جس دن سے آپ یہ فیصلہ کریں گے اس دن سے قسمت تبدیل ہو جائے گی، اس پورے علاقے کی قسمت بدل جائے گی۔ لہذا اس علاقے کے لیے ایک نظام بنانا ہے، آپ لوگ اس کو طے کریں، خود اپنے طور پر اس کو چاک آؤٹ کریں، کاغذ پہ پہلے اس کو تحریر میں لائیں کہ انشاءاللہ پورے علاقے کا جائزہ لینا ہے، اپنے سامنے نقشے کو رکھیے، تمام گاؤں اور اپنے جو وہاں کے علاقے شہر وغیرہ ہیں ان کو دیکھیے، وہاں کی ضروریات کی رپورٹ حاصل کیجیے، اپنا ایک وفد بھیج دیجیے 3 آدمیوں کا 4 نوجوانوں کا کہ جائیے اس پورے علاقے کا سروے کر کے آئیے اور پھر آ کر رپورٹ دیجیے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ 1-1 2-2 3-3 آدمی ایک نظام کو لے لیں اور اس میں اس کی فکر میں نہ رہیے کہ خوبصورت ہو، ٹائل لگے ہوئے ہوں، سنگ مرمر، ہرگز نہیں، سادے طریقے پر جہاں کام ہو جائے۔ ایک استاد کی ضرورت ہے، حافظ جی بھائی دیکھیے آپ بیٹھ جائیے، انشاءاللہ یہ انتظام ہوگا، 20 بچوں کو لے کے بیٹھ جائیے۔ کہیں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر صاحب بالکل کوئی دینی مکتب نہیں وہاں یہ قائم، کہیں پہنچے تو وہاں اسکول کی ضرورت ہے جس میں دینیات کی تعلیم کا انتظام ہو، صاحب انگلش میڈیم اسکول، ہندی میڈیم اسکول، جو چاہیے قائم کیجئے، شریعت نے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا جب تک حدود شریعت میں وہ قائم کر دیجیے، اور جیسی ضرورتیں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کام انشاءاللہ بہت مؤثر اور بڑا مفید ہوگا، اور پھر یہاں کے جتنا بھی علاقہ ہے یہاں کے بھی تمام مسلمانوں سے ملتے رہے۔ یہاں آ کر یہ بات بھی محسوس ہوئی، اس سے پہلے بھی ریاض میں رہتا تھا تو یہ بات سامنے آتی تھی کہ پاکستانیوں اور ہندیوں میں بھی خاصے اختلافات رہتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید رہتی ہے، جھگڑا چلتا رہتا ہے، آپس میں کام کرتے ہیں، یا ان پر ٹانٹ کرتے ہیں یا ان پر کرتے ہیں۔ یہ بات بہت نامناسب ہے، سب سے ملنا ہے اور سب کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ خالصتاً اسلامی، اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہ ہم مانتے ہیں نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات کو ہم کو چاہیے کہ ہر شخص سے کہیں، جس قومیت کا ہو، جس علاقے کا ہو، اور یہ بات سمجھا کر ان کو بھی تیار کریں کہ آپ بھی اپنے یہاں ایسے ہی کام کریں۔ تو اگر یہاں سے ہم لوگ یہ بات لے کر نکلے تب تو پھر ہماری تاریخ جو ماضی کی ہے پلٹ کر آئے گی، اور جب وہ پلٹ کر آئے گی تو ہم کو عزت بھی نصیب ہوگی، اور جس خزی سے قرآن پاک میں لفظ خزی ہے، خز کہتے ہیں رسوائی کو، بڑی رسوائی، اس رسوائی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے جو آج رسوائی ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، بلکہ اس نے ہمارے گھروں پر بسیرا کر رکھا ہے۔ یہ چند باتیں اس وقت آپ سے بس مجھے ذکر کرنا تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں جو آپ نے سنی ہیں آپ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی پہنچائیں، اور اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں انشاءاللہ دین کے جتنے بھی ضروری کام ہیں ان سب کاموں کو ہمیں خود کرنا ہے، ملازمی کو صرف بنا کے نہیں کرنا ہے۔ سیٹ صاحب خود نکلیں، تاجر صاحب خود نکلیں، اپنے گھر کو چھوڑیے، اپنی دکان کو چھوڑیے 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، اور اس کے بعد جا کر خود حالات کو دیکھیے، کڑن کو دیکھیے، بے چینی کو دیکھیے، لوگوں کی تڑپ کو دیکھیے، ان کو دیکھ کر جو کچھ کر سکیں اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے انشاءاللہ اس سے کیجیے، عمل سے، جدوجہد سے، دام ہے، درم ہے، قدم ہے، سخن ہے، جس طرح بھی آپ کر سکیں۔ ایک مرہم کا پھایا لگا دیجیے، کسی کی مزاج پرسی ہی فرما لیجیے، یہی بہت بڑی بات ہے، اللہ کے یہاں اس کی بھی بڑی قدر ہے۔ تو جو بھی کام بن سکے انشاءاللہ ان کاموں کو کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔